میرا خیال یہاں پہ آیا کہ شاید نبی اس لیے ہاتھوں کا بوسہ لے کر دنیا کو بتاتے ہوں، دنیا والوں یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، میں نبی اس کے ہاتھوں کا بوسہ لے کے بتا رہا ہوں، یہ بوسہ گاہ نبوت ہے، یہاں تازیانوں کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ شب شہادت ہے، بڑا احترام نبی نے کیا اور امت کو سکھایا۔ پاک بی بی کی شب شہادت ہے، بی بی تو مظلومہ ہیں ہی، لیکن علی بھی کوئی کم مظلوم نہیں ہے۔ سنیں گے مولا علی کی مظلومیت کتنی ہے؟ 2 جملے مولا علی کی مظلومیت کے، پھر جناب سیدہ کا مسائل۔ انت اول مظلوم، اللہ اکبر، علی پہلے مظلوم ہے۔ مظلومیت علی کی کتنی ہے؟ کہتے ہیں ایک دن مولا علی گھر میں آئے اور سیدہ رو رہی ہیں، پاک بی بی، علی بیٹھ گئے۔ سیدہ بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، بی بی یہ مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ سنیں گے کیا کہتے ہیں؟ یا علی میں اپنی مصیبتوں کو نہیں رو رہی ہوں۔ سیدہ کیوں رو رہی ہو؟ یا علی میں آپ کی تنہائی اور غربت پر رو رہی ہوں۔ یا علی میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ سنیں گے علی جیسا صابر، علماء کہتے ہیں آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا فاطمہ اب تو حالت یہ ہے کہ میں علی سلام کرتا ہوں، لوگ جواب نہیں دیتے۔ کسی نے امام سے پوچھا تھا، بعد والے معصومین سے، مولا ہم نے یہ سنا ہے کہ علی مولا یہودیوں کے باغ میں مزدوری کرتے تھے، مدینے میں تو مسلمان بھی تھے، علی کسی مسلمان کے ہاں مزدوری کر سکتے تھے، ایک یہودی غیر مسلم کے ہاں علی کیوں مزدوری کرتے تھے؟ امام رو پڑے، فرمایا ایسے ظالم مسلمان تھے، کوئی ہمارے جد علی ابن ابی طالب کو مزدوری دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اتنے مظلوم ہیں علی۔ اور عزادارو مولا علی کی مظلومیت سنیں۔ ایک دن کچھ لوگ کھڑے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے کہ مرد پر سب سے مشکل وقت کب آتا ہے؟ مرد پر مشکل وقت کہا، کسی نے کہا، لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، مولا علی کے چاہنے والے تھے، کہا مرد پر سب سے مشکل وقت اس وقت آتا ہے کہ جب اس کی بیوی اس سے کچھ مانگے اور وہ غربت کی وجہ سے اس کی خواہش پوری نہ کر سکے۔ کسی نے کہا نہیں، مرد پر سب سے مشکل وقت یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اس سے کچھ خواہش کرے اور وہ غربت کی وجہ سے ان کی خواہش پوری نہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ آپس میں باتیں ہوئی، دیکھا مولا علی آ رہے ہیں، کہا رکو علی آ رہے ہیں، علی سے پوچھتے ہیں مرد پر سب سے مشکل وقت کب آتا ہے؟ جب مولا علی سے پوچھا کہ نہیں یا علی آپ بتائیں، مولا علی، علماء کہتے ہیں دائیں دیکھا بائیں دیکھا، جب سب اپنے نظر آئے نا، فرمایا مرد پر سب سے مشکل وقت اس وقت آتا ہے جب اس کے سامنے کوئی اس کی ناموس پر ہاتھ اٹھائے اور وہ کچھ کر نہ سکے، دیکھتا رہے۔ مرد پر سب سے مشکل وقت یہی ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں سیدہ کو تازیانے لگتے رہے، علی دیکھتے رہے، بی بی کا دروازہ جلتا رہا، علی دیکھتے رہے، اور رو رو کر ایک جملہ کہتے تھے، کاش اگر نبی کی وصیت نہ ہوتی، میں علی دیکھتا تم کس طرح میرے گھر میں داخل ہوتے ہو۔ مجھے نبی نے کہا تھا یا علی میرے بعد تلوار نہ اٹھانا، یا علی جنگ نہیں کرنا ہے، صبر کرنا۔ سیدہ پہ ظلم ہوتا رہا، علی دیکھتے رہے، سیدہ کو تازیانے لگتے رہے، علی دیکھتے رہے۔ علماء کہتے ہیں سیدہ کے ہاتھوں کی انگلیاں ٹوٹ گئی۔ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا تھا مولا ہم نے سنا ہے 2 غم ایسے تھے علی یاد کر کے ساری زندگی روتے رہے، مولا وہ 2 کون سی مصیبتیں تھیں؟ سنیں گے؟ امام صادق علیہ السلام رو پڑے، فرمایا وہ 2 مصیبتیں جن کو علی یاد کر کر کے رویا کرتے تھے، ایک سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں، دوسرا بی بی کے ہاتھ پہ تازیانوں کے نشان، علی یاد کر کر کے بہت رویا کرتے تھے۔
عزادارو روایت کہتی ہے نبی کو ابھی چند دن نہیں گزرے تھے کہ مسلمان مولا علی کے دروازے پہ آئے، دروازے کو آگ لگی اور جب دروازہ جلا نا تو ایک ظالم نے جلتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا۔ نبی کی بیٹی دروازے کے پیچھے کھڑی تھی کہ شاید میرا حیا کر جائیں، لیکن ظالم مسلمان تھے، انہوں نے حیا نہ کیا، جلتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا۔ جب دروازہ گرا نا تو بی بی سنبھل نہ سکی، زمین پر گر گئی، دروازہ بی بی کے اوپر تھا۔ اب میں جملے کو واضح کر کے نہیں پڑھ سکتا، میں اوپر سے روایت سے گزر جاؤں گا۔ علماء کہتے ہیں جب بی بی کے اوپر دروازہ گرا نا، یہ ظالم دروازے کے اوپر سے گزر گئے اور گھر میں جا کر مولا علی کے گلے میں رسی ڈالی، ہاتھوں میں رسی ڈال کے جب مولا علی کو لے کر آ رہے تھے نا تو راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک یہودی کھڑا ہوا تھا دروازے کے باہر۔ جب اس نے دیکھا نا کہ علی کے گلے میں رسی اور ہاتھوں میں رسی ہے اور چند اوباش علی کو لے کر جا رہے ہیں، اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ کسی نے پوچھا یہودی یہ کون سا وقت ہے اسلام قبول کرنے کا؟ کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ کہا یہی جوان جس کے گلے میں آج رسی ہے، کہا میں نے اسے خیبر میں دیکھا تھا، 2 انگلیوں سے درے خیبر اکھاڑ دیا تھا۔ کہا آج اس کے گلے میں رسی ہے اور وہ کچھ کر نہیں سکتا اور وہ تلوار نہیں اٹھا رہا۔ اس کا مطلب ہے یہ کسی بڑے کے حکم کا پابند ہے، اس کا دین سچا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کیوں نہ میں علی کے دین کو قبول کر لوں۔ عزادارو علی مولا اتنے مظلوم ہیں، اتنے مظلوم ہیں، سیدہ پہ جتنے بھی ظلم ہوئے ہیں، تاریخ کہتی ہے علی نے ایک مرتبہ ان کا اظہار کیا کہ علی کو دکھ کتنا تھا۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ مولا علی نے اپنے درد کو ظاہر کرتے فرمایا کاش میں ابو طالب کا بیٹا مر گیا ہوتا اور فاطمہ کے ہاتھوں پہ تازیانوں کے نشان نہ دیکھتا۔ عزادارو نبی کی بیٹی، ایک تو مولا علی کا حق غصب کیا گیا، پاک بی بی کے دروازے کو جلایا گیا، پسلیاں ٹوٹ گئیں اور پھر جب بی بی اپنا حق مانگنے گئی نا اور ظالموں نے حق نہ دیا، وہ بی بی جس کے احترام میں نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، روایت کہتی ہے وہی بی بی دربار میں کئی گھنٹے کھڑی رہی۔ کسی نے نہیں کہا فاطمہ تھک گئی ہوگی بیٹھ جاؤ۔ رلاتی تو یہی بات ہے نا کہ نبی کی بیٹی تھی اور دربار میں کئی گھنٹے کھڑی رہی، کسی نے کہا نہیں بیٹھ جاؤ۔ روایت کہتے جب بی بی دربار سے واپس آئی نا اتنی تھک چکی تھی مصلے پہ کھڑی نہیں ہو سکی، بی بی گر گئی، 2 رکعت نماز بیٹھ کر پڑھی ہے۔ جب بیٹی کی نظر پڑی نا جناب زینب کی کہ کوئی ضعیفہ میری ماں کے مصلے پہ بیٹھی ہے، قریب آ کر کہتی ہے یا ایتھا الضعیفہ، اے ضعیفہ اٹھ جا، یہ میری ماں کا مصلی ہے۔ یہ جملہ سننا تھا، کہا زینب مجھے پہچان، میں تیری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ کہا اماں تھوڑی دیر کے لیے دربار گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، اماں دربار میں ایسا کیا ہوا؟ کہا زینب اس کی خبر تجھے شام کے درباروں میں لگے گی، تب تجھے پتا چلے گا شریف بیٹیاں جب درباروں میں جائیں تو کیا گزرتی ہے۔ علماء کہتے ہیں بی بی کو یہ جملہ یاد تھا جب رہا ہو کے شام کی قید سے ماں کے مزار پہ آئی، رو کر جملہ کہا اماں تو بھی دربار گئی تھی، میں بھی دربار گئی، اماں بڑا فرق ہے، تو صحابی کے دربار گئی، میں شرابی کے دربار گئی۔ اماں جب تو دربار گئی تھی تیرے سر پہ چادر تھی، لیکن جب میں دربار گئی میرے سر پہ چادر نہ تھی۔ اماں ایک فرق اور بھی ہے، جب تو گئی تیرے ہاتھ آزاد تھے، لیکن جب میں گئی میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس آخری جملہ عرض کروں، یہ شب شہادت ہے جب مولا علی کو بی بی کی شہادت کی خبر ملی۔ علماء کہتے ہیں مولا علی مسجد میں تھے، مغرب و عشاء کی نماز ختم کر کے علی کھڑے تھے کہ گھر کو آئیں، دونوں شہزادے حسن حسین دوڑتے ہوئے گئے، مولا علی کے قدموں سے لپٹ گئے، کہا بابا اب اماں اس دنیا میں نہیں رہی ہے۔ سنیں گے شب شہادت ہے، علامہ مجلسی لکھتے ہیں جو ہی علی نے سنانا، علی جیسا بہادر جس نے خیبر فتح کیا، جس نے خندق فتح کیا، بی بی کی خبر شہادت علی سے برداشت نہ ہوئی، علی منہ کے بل زمین پر گر پڑے، علی پر غش طاری ہو گیا۔ جب علی کو غش سے افاقہ ہوا نا، علی گھر کی طرف چلے، سنیں گے حالت کیا ہے۔